بڑی مہربانی اور تھینک یو. امید ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. جناب چیئرمین، گزارش یہ ہے کہ آج کل ہر طرف دو ہی لفظوں کا چرچا ہے، ایک توہین کا اور ایک عزت کروانے کا. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اب تنقید کو بھی ہم نے توہین قرار دے دیا. مقدمے بھی اس پر ہو رہے ہیں، بحث بھی اس پر ہو رہی ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت کرانا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. رسپیکٹ کمانڈ کی جاتی ہے، ڈیمانڈ نہیں کی جاتی. اور جب آپ کے رویے ایسے ہوں تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر سب آپ کی عزت کرتے ہیں. پارلیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. جناب چیئرمین، پارلیمنٹ واقعی نامکمل ہے. ایک بڑی پارٹی، ہم جس کو رجیم چینج آپریشن کہتے ہیں، وہ جس طریقے سے پارلیمنٹ سے باہر کی گئی، جس طریقے سے اقلیت کو اکثریت پر مسلط کیا گیا، وہ ایک حقیقت ہے. سندھ ہاؤس میں وہ سارے کلپس میڈیا پر چلتے رہے، اراکین کی جو بولیاں لگتی رہیں، وفاداریاں تبدیل ہوتی رہیں، پہلے بھی ہوتی رہیں، تو وہ بھی آج ایک حقیقت ہے. جناب چیئرمین، پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی وہ تحلیل ہیں، اور ان دو اسمبلیوں کا ایک پروسیس ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو گئی تو 90 دن کے اندر یہ کتاب آئین پاکستان وہ کہتا ہے کہ آپ نے انتخاب کرانے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست نہیں کہ جو آرٹیکل 105 میں اے میں پہلی ذمہ داری آتی ہے، پہلی بات ہے کہ آپ نے جو شق اے ہے اس کی، کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، اور پھر شق بی ہے کہ آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہے. تو یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آنن فانن کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جاتا ہے، وہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ کیسا بنا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اور ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکے گا، ممکن نہیں ہے. جناب چیئرمین، اگر 90 دن کے اندر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو یقین مانیں یہ آئین کی کتاب بند ہو جائے گی. اور جب آئین کی کتاب بند ہو جاتی ہے تو پھر مجھے خوف ہے کہ پھر ایک سول انریسٹ کا رستہ کھل جاتا ہے. اور کیا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، آج ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے؟ آج چیف جسٹس نے، اگر میں یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، ہماری بھی گریونسز ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اشارہ کرے اس کو تنقید کے زمرے میں لیں، اس کو توہین کے زمرے میں مت لیں. دوسری بات، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، وہ ایک آرڈر کرتی ہے جب فواد چودھری کا کیس تھا کہ اس کو پیش کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ اس آرڈر کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی آرڈر آیا ہے 43 MNAs ان کی بحالی کا، اور اس کے ریئیکشن میں جو کل یہاں ہوا، جس طرح آنن فانن اجلاس ملتوی کیا گیا، پروگ کیا گیا اور پوری کوشش ہے کہ وہ حلف نہ اٹھا سکیں، تو کیا ہم اپنی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے نیب کے قوانین بلڈوز کیے گئے اس ایوان میں، کیا اس سے ہماری نیک نامی ہو رہی ہے؟ تو جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی کورس کریکشن کرنی پڑے گی.
ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اور اگر بینگ اے پارلیمنٹیرین اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں آئین کے تحت ہم الیکشن میں نہیں جاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی مناسب بات نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں سر، صرف ایک چھوٹی سی۔ سر خبر یہ ہے کہ ایک بڑا ریلیف جو تحریک انصاف نے پاکستان کے عوام کو دیا تھا انصاف صحت کارڈ کے حوالے سے، کہ اس کو بھی لپیٹا جا رہا ہے، اور لپیٹنے کی وجہ ایک ہی ہے، وہ عمران خان کا خوف اور الیکشن میں جانے سے گھبراہٹ، کہ لوگ جو اسے ریلیف لے رہے ہیں ان کی ہمدردیاں تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہوں گی۔ جناب چیئرمین، یہ پبلک امپورٹنس کا بہت اہم ایشو ہے۔ میں بالکل اختصار 2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا۔ یہ بہت اہم ایشو ہے جناب چیئرمین۔ سٹیٹسٹکس خود بولتے ہیں، یہ وہ کارڈ ہے صحت کارڈ جس کے 5.7 ملین یوزرز ہیں، جس میں آپ کے صوبے خیبر پختونخوا میں 2 ملین اور پنجاب میں 3.8 ملین، اور اگر ہم ماہانہ کی بنیاد پر دیکھیں تو تقریباً یہ 4 لاکھ ماہانہ بنتا ہے، جس میں کے پی میں 1,16,000 اور پنجاب میں 2,83,000۔ اس ہیلتھ انشورنس کے پروگرام کے تحت کوشش یہ تھی، اور بڑی کامیابی سے یہ کوشش آگے چلی، کہ جو ہیلتھ کیئر ہے اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے تاکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی عوام اس سے مستفید ہو سکیں، پرائیویٹ سیکٹر کو اس کے نیٹ میں لایا جائے، اور پبلک سیکٹر کے جو ہسپتال ہیں ان کی استعداد کو بڑھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر کے پی کے جو 3 بڑے ہسپتال ہیں وہ ٹاپ پر تھے اس ہیلتھ کیئر پروگرام میں، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس، یہ تینوں۔ اور پنجاب کی حد تک سر، صرف پنجاب کی حد تک تقریباً 46,000 بیڈز کا اضافہ ہوا، اور اگر یہ ویسے آپ کرتے جس میں اتنا کیپٹل لگانے کے بعد، تو تقریباً 87 ہسپتال اور 1 ٹریلین روپیز سالانہ کا خرچہ تھا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں سر، ایسے پبلک کی سہولت کے لیے اس ماحول میں اگر کوئی ریلیف کے ایلیمنٹس ہیں تو ان کو سیاست سے بالاتر ہو کر آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ سیاست کی نظر کرنا چاہیے۔ ہمارے کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں جن کی دنیا میں تعریف ہوتی ہے؟ لینسٹ سر دنیا کا ایک بہت بڑا میڈیکل کا جرنل ہے، اس نے اس پروگرام کی تعریف کی۔ اسی طرح اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ہمارے احساس پروگرام کی تعریف کی، اور ہم نے کیا کیا؟ اسی اسلام آباد میں جو احساس پروگرام والی ریڑیاں تھیں، جو سٹالز تھے، ان کو مسمار کر دیا، اسکالرشپس رول بیک کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ احساس ہے۔ احساس کو رہنے دیں، اور پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر بات ان کی مانے چلے جا رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ WHO کے جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس میں ٹاپ پر ہے یونیورسل ہیلتھ کیئر۔ تو ہمیں اپنا مقدمہ لڑنا آنا چاہیے، اور ہمیں اپنی سیاست کے لیے عوامی مفاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔